علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله آمين ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جس وقت ایک کھڑے ہوندے نے نماز واسطے قامو کسالا تے بڑی سستی دے نال اللہ دے حضور کھڑے ہوندے نے، یراؤون الناس لوگانو دکھلان واسطے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور نہیں ذکر کر دے یاد کر دے اللہ نو مگر بڑا ہی تھوڑا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے۔ یہ آواز نو چھیڑے، آواز بدلی ہے سپیکر، جو پوری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے، جو ساری کائنات دا خالق ہے اور پوری کائنات او دی محتاج ہے مگر او کسے دا محتاج نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف تسبیح اور تحمید تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء محبوب رب ارض و سما پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ میرے عزیز ساتھیو بزرگو، آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک، دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑا آؤنا، میرا دور دراز تو سفر کر کے آؤنا، اللہ مل بیٹھ کے سننا سنانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیو بزرگو، نماز دین اسلام دے جڑے ارکان نے اونا دے وچوں عظیم رکن ہے، اور پھر جتنیاں بھی عبادات نے اونا ساریاں عبادات دی مشروعیت، اونا دی فرضیت اللہ پاک نے زمین تے نازل فرمائی ہے۔
لیکن جس ویلے نماز دی واری آئی تو نماز واسطے اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب پیغمبر امام الانبیاء محبوب رب ارض و سما منبع رشد و ہدا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ پاک نے 7ویں آسمان تے سدرۃ المنتہا دے قریب بلا کے نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ نماز دی فرضیت آسمانہ تے ہوئی، یعنی اس قدر اے دی اہمیت ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن نمازی جڑے نماز پڑھتے نے، ایک تے او نے جڑے نماز پڑھتے نہیں انہاں نوں اسی بے نماز کہنے ہیں، ایک او نے جڑے نماز نوں پڑھتے نے لیکن نماز پڑھن دے باوجود انہاں دی نماز فاسد ہوندی ہے، انہاں دی نماز قبول نہیں ہوندی، یعنی غلطیاں ہوندیاں نے، یعنی نمازیاں دیاں نماز اندر غلطیاں۔ تو میرے عزیز ساتھی بزرگوں، آئیے آج رل مل جل کے اپنی اصلاح کیجئے، دعا کرو اللہ سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حدیث پاک اندر موجود ہے کہ لوگاں دیاں عمراں بڑیاں بڑیاں ہو جان گیاں، 60 سال دی عمر دے ہو جان گے، لیکن انہاں دی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوئے گی۔ کس وجہ تو کہ نماز دے اندر کمیاں نے تے کوتاہیاں نے، انہاں نوں دور نہیں کرن گے۔ تے میرے عزیز ساتھی بزرگوں، اللہ پاک نے اے زندگی دے چند ساں دیتے نے، تے آئیے کیوں نہ ہوئے اسی اپنی اصلاح کریے۔ اگرچہ میں نہیں سمجھدا کہ تواڈے اندر وہ غلطیاں ہون، جے فرض کیتا کوئی غلطی ہے وے تے آئیے اج دور فرمائیے، اور او نماز پڑھیے جیڑی نماز دا طریقہ آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دیتا ہے، آپ نے خود پڑھی ہے، یعنی آپ نے تعلیمات بھی دیتی ہے، اور لوگاں نوں بھی آکھیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جویں تساں مینوں پڑھدیاں ویکھے ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو بزرگو، نماز دی اس قدر اہمیت اور کیسی اے دی اہمیت ہے، حضرت حریث بن قبیصہ اے تابعی نے اے بیان کر دینے، میں مدینہ المنورہ دے اندر آیا، بڑی دوروں سفر کیتا ہے، مدینہ پاک اندر آیا تے میں مدینے آ کے ایک دعا کیتی اللہ پاک اگے۔ او دعا کی مانگ دینے؟ آندے نے اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی جلیسا صالحا۔ ہن گل بڑی توجہ نال سنیا جے، پتہ اے لگا رب کولوں دعاواں کرنیاں چاہیدیاں نے انج دیاں، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے عرشاں والے یا ربا مینوں نیک لوگاں دے متھے لگائی، اللہ مینوں صحبت نیک لوگاں دی عطا فرمائی۔ چتر پڑی دے باسیو، کتاب و سنت دے پروانے ہو، آ نظارہ اے دعاواں تو ہی کریا کر، اللہ نیکاں دی صحبت عطا کر دے، اللہ نیکاں دی مجلس عطا فرما دے۔ اے تابعی حضرت حریث بن قبیصہ اے دعا مدینے دی بستی دے اندر کر رہے ہیں، کیونکہ نیک لوگاں دی جڑی صحبت ہوندی ہے نا، وہ صحبت بڑی آلہ ہے، وہ اثر ضرور ہوندہ ہے نیکاں دا۔ اللہ اللہ، اور نیک لوگاں دی صحبت ایویں او جویں دکان اتارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں۔ جڑے نیک
لوگ ہوندے نے نا او دی مثال میرے پیغمبر نے دیتی ہے کہ انج جویں کوئی عطر فروش خوشبو ویچن والا او دے کولوں کوئی بندہ جا کے بہ جاوے جے خوشبو نہیں بھی نہ لینی اونوں خوشبو آئے گی اللہ 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 یا اونوں تھوڑی جی خوشبو تحفے اندر او دے دوے گا یا اونوں تھوڑی جی خوشبو دے کپڑیاں تے لگا دوے گا یعنی اے نیک بندے دی صحبت انج دی ہوندی ہے جیڑا نیک بندہ ہے او دی صحبت دے اندر بیا کرو چتر پڑھی دے عباسیو کتاب و سنت دے پروانے ہو اللہ پاک اگے تسی بھی دعا کریا کرو اللہم ارزقنی جلیسا صالحا اے عرشاں والے یا ربا سانو نیکاں دی صحبت عطا فرما دے کیونکہ نیک لوگاں دی صحبت دے کیا کہنے تے برے بندے دی صحبت ایویں او جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئی ہے تے چنکا پہن ہزاراں دعا کرو اللہ سانو چنگیاں دی صحبت نصیب فرما دے چنگے بندیاں تے لڑ لگیا کرو حضرت حریث بن قبیصہ اے جامع ترمذی دی حدیث میں پوری لگا جے پڑھن حضرت حریث بن قبیصہ نے مدینے دے اندر آیا ان اللہ دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اللہ نیک لوگاں دی مینوں صحبت عطا کر دے اللہ اللہ آندے نے پھر مینوں صحبت اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ ابو ہریرہ دی مینوں شاگردی عطا فرما دیتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شاگردی مینوں مل جاندی ہے تے میں ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پیا کہنا وا اے ابو ہریرہ میں اللہ پاک اگے دعاواں کریا کرنا سا اللہ مینوں نیک لوگاں دی صحبت عطا کر دے تے اللہ نے تواڈے متھے مینوں لا دتا ہے تواڈی صحبت اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے تے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہن گل وے میں تواڈے اگے ایک سوال کرنا چاہنا وا مینوں او حدیث سناؤ جیڑی حدیث تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ڈائریکٹ سنی ہے اللہ اللہ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پڑھ کے سناندے نے حدیث پڑھ کے سنائی تے آپ کی پڑھ دینے آمدے نے اے حریث گل سن لے میں اللہ دے نبی دی زبان پاک بچو سنے ہیں اللہ دے نبی فرماندے نے ان اولا ما یحاسب بالعبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ فإن صلحت فقد انجا وافلح وان فسدت فقد خاب وخسر ان حضرت ابو ہریرہ اے حدیث سنا رہے نے حریث بن قبیصہ اللہ اس تابعین رحمت اللہ علیہ بیان کی کر حضرت ابو ہریرہ آندے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت من عملہ او بندے دے نام اعمال دے وچوں سب تو پہلے جڑا پرچہ ہونا ہے حساب ہونا ہے او نماز دا ہوئے گا تے اگے حدیث دے الفاظ تے ذرا غور کرے اجے اگے حضرت ابو ہریرہ کی آمدے نے اللہ دے نبی نے فرمایا فَإِنْ صَلُوحَ فقد انجا و افلاح اگر بندے دے نام اعمال دے وچوں دی نماز درست ہوئی او دی نماز جڑی قائم کردا ہے صحیح طریقے نال انہیں ادا کیتی ہوئی اے دی نماز درست ہوئی اے بندہ کامیاب تے کامران ہو جائے گا و ان فسادت فقد خاب و خسرا تے اگر اے دی نماز صحیح نہ ہوئی نماز دی ادائیگی درست نہیں نماز ٹھیک نہیں پھر اے بندہ خسارے دے اندر
اندر ہے، اے بندہ گھاٹے دے اندر ہے، اے بندہ ناکام تے نامراد کل قیامت نو ہو جائے گا۔ پتہ اے لگا پروانے ہو قرآن دے ہو کہ بندے دے نامہ اعمال دے وچوں پہلے نمبر تے نماز جے نماز درست ہے، نماز بندہ ٹھیک پڑھدا ہے، نماز اندر غلطیاں نہیں، اینو خشوع خضوع نال ادا کردا ہے، پھر سمجھو کہ اے دے دوجے اعمال بھی اللہ درست فرما دیں گے۔ جے نماز اندر غلطیاں نے، جے نماز درست نہیں، سب تو پہلی جیڑی اسی غلطی کرنے نماز پڑھن لگیا جیڑی سب تو پہلی غلطی ہے اللہ اللہ اللہ۔ پروانے ہو قرآن دے آئیے ذرا نوٹ فرماؤ، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمان اللہ اللہ کی ویکھے ہے انہو کان یصلی وہو مسبل ازارہ، کہ اللہ دے نبی کی ویندے نے پہ ایک بندہ انہیں نماز نیتی ہے، میرے نبی ایک کونے جو بیٹھے نے وہ بندے نو ویکھن دے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہ ویندے نے کہ وہ بندے نے نماز نیتی ہے، نماز پڑھن دیا اس حال چ واہو مسبل ازارہ، او دی جڑی شلوار گھٹیاں تو نیچے پہ لٹکن ڈئی ہے۔ اے سنن ابی داؤد دی حدیث ہے، حدیث دا نمبر 638 ہے۔ اللہ اللہ، ہن شلوار جڑی ہے گھٹیاں تو نیچے لمکن ڈئی ہے۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر ویندے نے پہ تے آپ کی فرماندے نے اذهب فتوضا، چل جا اپنی نماز نو ایتھے ہی توڑ، جا کے وضو کر کے آ۔ او بندہ جاندا جا کے وضو کر کے آوندا ہے تے پھر میرے نبی کی ویندے نے پہ کہ شلوار نے اجے بھی اوپر نہیں اٹھائی تے اللہ دے نبی پھر انہوں آمدے نے اذهب فتوضا، جا جا کے وضو کر کے آ۔ اے دوجی باری پھر جاندا ہے، اے وضو کر کے واپس آیا نا، ثم جا فذهب فتوضا، پس پھر آیا وضو کر کے واپس ہوندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تے کولی ایک صحابی بیٹھے نے، صحابی کی آمدے نے اذ قال له رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہن اے آدمی سوال کردا ہے، آمدہ ہے اللہ دے نبی دی مالک امرتو ان یتوضا، اللہ دے نبی دی کی معاملہ ہے، تسی اینو ایک واری نہیں دو واری وضو کرایا ہے، حال تے نماز اندر سی، نماز بھی دی تڑا دیتی ہے، اینو بار بار تسی وضو دا آکھے گل کی ہے، میں تے کوئی شے نہیں ویکھی۔ اللہ دے نبی کی فرماندے نے انہو کان یصلی وہو مسبل ازارہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جڑا بندہ انہیں اپنا کپڑا گھٹیاں تو نیچے لٹکایا سی، تے جڑا بندہ اپنا کپڑا اپنے گھٹیاں تو نیچے لٹکا کے نماز پڑھدا ہے، اللہ او دی نماز نو قبول ہی نہیں فرماندے۔ لا یقبل صلاۃ رجل وہو مسبل ازارہ، اے لٹکایا ہویا کپڑا تکبر دی علامت، اللہ نو اس بندے دی کوئی عبادت دی ضرورت نہیں، اس تو اس بندے دی نماز قبول نہیں۔ آئیے پروانے ہو قرآن دے ہو، اسی سوچیے ذرا فکر کریے نا ذرا کہ اسی وضو کرن لگے ہاں کیا ساڑے گھٹنے ننگے ہوندے نے کہ نہیں؟ ہن اے بھی گل نوٹ کرے آجے، اپنے جڑے گھٹے نے انہاں نو وضو کرن لگے ہاں ننگیا نہیں کرنا بلکہ ہمیشہ واسطے ننگیا رکھنا، کیونکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، تین ایسے بندے نے جنہ دی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرنگے، جنہ دے نال اللہ کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرنگے، جنہ نو اللہ اس گناہ تو پاک بھی نہیں کرنگے، لیکن شرط ہے کہ بندہ مرن تو پہلا توبہ کر لوے یا اپنی اصلاح کر لے۔ ہن او کیڑے بندے نے؟ حدیث دے الفاظ نے ان ابی ذر رضی
رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ صحیح مسلم دی روایت ترجمہ سنے آجے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان کر دینے ہم دینے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین ایسے بندے نے، تین ایسے شخص نے جنہ دی طرف کل قیامت والے دن اللہ نظر رحمت نہیں فرمان گے، اللہ گل کرنی بھی گوارا نہیں کرن گے، اللہ انہاں نو گناہ تو پاک بھی نہیں کرن گے، بلکہ انہاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا۔ پہلا کیڑا بندہ ہے المسبلو، جیڑا اپنی شلوار نو گٹیاں تو نیچے رکھن والا ہے، جیڑا اپنے گٹے ننگے نہیں رکھدا، اپنی پنڈلیاں ننگیاں نہیں کردا، پہلا شخص اے وے۔ تے دوجا او بندہ جیڑا بندہ والمنان، جیڑا نیکی کردا ہے تے نیکی کر کے جتلاندا ہے، یار نیکی کریا کر لیکن نیکی نو کر کے جتلانا نہیں چاہیدا۔ اور تیسرے نمبر تے والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، او بندہ جیڑا جھوٹیاں قسماں اٹھا اٹھا کے سودا اپنا بیچدا ہے۔ اللہ اے تین بندے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہاں وال تکنا گوارا نہیں کرن گے، اللہ انہاں نو گناہ تو پاک بھی نہیں کرن گے، دردناک انہاں واسطے عذاب ہوئے گا۔ اس تو پروانےو قرآن تے آؤ نمازیو پہلے نمبر تے سوچو، اے فکر کرو کیا ساڑے اندر ایک غلطی تے نہیں، کیا میں اپنی شلوار نو گٹیاں تو اوپر بھی رکھنا میاں کہ نہیں رکھدا؟ اور میں تے بڑے بڑے مولوی ویکھے، امام ویکھے جڑے مسلے تے کھلو کے نماز پڑھاندے نے، انہاں دی شلوار گٹیاں تو تھلے ہوندی ہے۔ میں تے مقتدی بھی ویکھے جنہاں دیاں شلواراں گٹیاں تو تھلے نے۔ اس حدیث دی روح نال جیڑی میں پڑھی ہے، مینوں دسو انہاں دی نماز صحیح ہو جائے گی؟ نبی پاک دے دور اندر ایک آدمی نے نماز پڑھی تے نماز نہیں صحیح۔ ابن خزیمہ اندر بھی میں حدیث پڑھی ہے، لا ینظر اللہ الی رجل صلاۃ یجر ازارہ بطرا، یہ بھی صحیح سند دے نال صحیح ابن خزیمہ اور جلد ایک صفحہ نمبر 382 اے دے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے دی نماز والا اللہ ویندے ہی نہیں، جس بندے دے کپڑا گٹیاں تو تھلے لٹکدا ہوئے او دی نماز قبول ہی نہیں ہوندی۔ اللہ پہلی غلطی نمازیاں دی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دسیا اے وے وضو کرن لگیاں گٹے ننگے کرن دا حکم نہیں، ہمیشہ واسطے حکم ہے، کیونکہ ایک کبیرہ گناہ ہے جنہوں اسی معمولی سمجھے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر دو دوسری غلطی کی ہے، اللہ اللہ اسی نماز واسطے اونے ہاں، اللہ اللہ، اور اللہ پاک نے قرآن اندر بھی حکم کی دیتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہو یحب المسرفین۔ فرمایا اے آدم دے بیٹے خذو زینتکم، جدو مسجد کی طرف چل کے آئے تے زینت اختیار کر لیا کر۔ کی معنی؟ کپڑے صاف پہنیا کر، او کپڑے جڑے کھلے کھلے ہون، کشادہ کپڑے ہون، اے نہیں کہ پینٹ تو انج ٹائٹ پا کے آ جائے تیرا 70 واضح نظر آؤندا ہوئے۔ اللہ اللہ، کیونکہ اسلام حیا دا نام ہے۔ اللہ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، اے ایمان دی ایک شاخ، ایمان دا ایک حصہ
حصہ حیا بھی دعا کرو اللہ حیا والی زندگی نصیب فرما دے. لباس ٹائٹ نہیں پانا. ہاں کوئی کھلا پجامہ پاندہ ہے یا کھلی شرٹ جڑی جدے پورے بازو ہون جے 70 چھپایا جائے وہ دے اندر نماز ہو جاندی ہے. تے ایک بندہ ٹائٹ پینٹ پا کے ہوندا ہے, اکثر ویکھیا ہے کہ وہ سجدے چ گیا ہوندا ہے, پینٹ تھلے ہوندی ہے, شرٹ اوتے چلی جاندی ہے, 70 دا ظاہر ہو جاندا. یہ دے نال دوجے نمازیاں دی بھی نماز فاسد ہوندی ہے. اللہ یہ دی نماز تے ہوندی نہیں نا. تو اللہ پاک نے حکم کیتا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد, کہ جدوں بھی مسجد کی طرف آنا ہے لباس اچھا زیب تن کر کے آنا ہے, لباس صحیح پا کے آنا ہے, صاف ستھرا لباس پہن کے آنا ہے. کیونکہ بادشاہاں دا بادشاہ, پوری کائنات دا شہنشاہ, مالک الملک ذوالجلال والاکرام دے گھر اندر حاضری بندہ دین واسطے آندا ہے. یار ایتھے تے اسی کسے جج دے کول جانا ہووے, عدالت چ پیشی ہووے, اسی کپڑے بڑے صاف پا کے جانے ہاں. یار کدھر جج مینوں جھڑک ہی نہ دے. یار اے تے دنیا دے جج نے او جڑا پوری کائنات دا خالق تے شہنشاہ ہے او دے دربار چ حاضری دین واسطے تو آنڈے ہیں. حق تیرا اے بندا ہے کپڑے صاف ہون, کپڑے اچھے پہن کے آئے. کیونکہ جدوں کوئی بندہ نماز دی حالت دے اندر ہوندا ہے, اللہ دے حضور نماز ادا کردا ہے, فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, او انج جویں اپنے رب نال سرگوشیاں کردا ہے, اپنے رب نال گلاں کردا ہے. پروانیو قرآن دیو میں دس رہا لباس اچھا ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑی ساڑے اندر غلطیاں پائیاں جاندیاں نے کہ اسی کئی بعض نوجوان ٹائٹ پینٹ پا کے آندے نے, شرٹ بھی ہاف بازواں والی ہوندی ہے. نہ میرے ویر میرے برادر, اللہ دا قرآن آندا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد. اے آدم دے آ بیٹے آ, جدوں مسجد دی طرف آئیں لباس چنگا پا کے آئیں, کھلا لباس. جس لباس دے اندر زینت آندے نے اس لباس نو جدے اندر بندے دا ستر چھپیا ہوئے, پردہ صحیح ہوئے. اللہ اللہ اللہ. پروانے قرآن دیو آؤ تیسرے نمبر تے کہ اپنیاں نمازاں دا جو نماز اسی ادا پہ کرنے ہاں او دا خیال اس انداز نال رکھنا میں کہ اطمینان دے نال اساں رکوع بھی کرنا ہے, اطمینان نال اساں سجدہ بھی کرنا ہے. نماز اندر ٹھونگے نہیں مارنے, نماز اندر اساں اعتدال کولوں کم لینا ہے. حدیث پاک اندر موجود ہے, حضرت عبادہ بن صامت اس حدیث دے راوی نے آندے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی من احسن وضوءہن وصلہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ. حدیث پاک اندر موجود ہے کہ 5 نمازاں ایک مسلمان تے اللہ نے فرض کیتیاں نے. جیڑا بندہ انہاں نمازاں دا خیال انج رکھدا ہے, وضو کردا تے اچھے طریقے نال کردا ہے تے وضو کرن تو بعد پھر اے وقت مقررہ تے با جماعت نماز نو ادا کردا ہے, پھر نماز نو بھی بڑے اعتدال نال ادا کردا ہے. وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ, رکوع بھی صحیح طریقے نال ادا کردا ہے, سجدہ بھی صحیح طریقے نال ادا کردا ہے. اللہ اللہ. ہن ایسا نمازی بندہ اینو انعام کی ملے گا؟ انعام ادا کی ہے کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ. ایسے نمازی دے نال اللہ وعدہ کر دینے اللہ اینو معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا لین گے. نمازی نال وعدہ کیڑا جڑا خشوع خضوع نال نمازاں نو ادا کردا ہے. قرآن اسے واسطے اعلان کردا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كَانُوا كُسَالَىٰ, کہ اے جے منافق لوگ, اے منافقین دا وتیرہ ہے کہ اے جدوں نماز واسطے
کھڑے ہوندے نے لوگاں نو وکھان واسطے کھلوندے نے ایویں وقت نو ٹال مٹول کر کے نمازاں پڑھدے نے او نمازیوں آؤ ایت منافقین دی روش ہے جنوں قرآن نے بیان کیتا ہے کدی اسی اپنے گریبان چ سوچیے تے زئی چانکے ویکھیے تے زئی کیا اے غلطی ساڈے اندر تے نہیں کہ اسی نماز واسطے آوندے وی ہاں لیکن نماز دی ساڈے کول حفاظت نہیں ہوندی نماز نو اسی اچھے طریقے نال نہیں پڑھدے نماز پڑھن واسطے آونے ہاں لیکن سستی دا مظاہر ہے توجہ کدھرے ہو رہے نماز وال ساڈی دل جمی نہیں نماز دی طرف توجہ نہیں اطمینان نال نماز ادا کرنا خشوع خضوع دے نال نماز پڑھنا وہی بندہ کامیاب ہے قرآن اعلان کردا ہے اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون تحقیق او مومن بندے فلاح پا گئے کامیابی پا گئے اللہ کیڑے مومن نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون او نمازی بندے اور جنہاں نے اپنیاں نمازاں چ خشوع خضوع نو اختیار کیتا ہے دعا کرو اللہ خشوع خضوع نال نمازاں ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دور ہے آپ مسجد نبی تے بیٹھے نے ایک بندہ آیا اب ایک نماز اطمینان نال پڑھنی ہے پھر ہی نماز قبول ہے وگرنہ نہیں ایک آدمی آیا انہیں مسجد نبی دے اندر آ کے نماز ادا کیتی ہے تے نماز پڑھدا ہے نماز پڑھ کے آیا تے آ کے آندا السلام علیکم اللہ دے نبی جی تواڈے تے سلامتی ہوے میرے نبی سلام دا جواب دیندے نے تے نال ہی اللہ دے نبی کی آندے نے آپ فرماندے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی اور چلا جا کے دوبارہ نماز پڑھ تیری نماز ہی نہیں ہوئی اللہ اے جاندا ہے پھر جا کے نماز پڑھدا ہے انہیں پھر نماز پڑھی پھر آیا آ کے آندا السلام علیکم نبی پاک نو سلام کردا ہے پھر اللہ دے نبی سلام دا جواب دیندے نے پھر آپ آندے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی کہ جا لوٹ جا دوبارہ نماز نو دوہرا تیری نماز نہیں پھر دوجی واری تیجی واری پھر آندا ہے پھر آ کے سلام کردا ہے پھر میرے نبی آندے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی جا کے دوبارہ نماز پڑھ تیری نماز نہیں انہیں برل 3 واری نماز انج دوہرائی پڑھی تے آخر کی آندا ہے نبی پاک آ کے پھر آندا ہے السلام علیکم اللہ دے نبی جی تواڈے تے سلامتی ہوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمنی اللہ دے نبی جی جویں دی نماز مینوں اوندی سی میں اوویں دی نماز تے پڑھ لئی ہے ہن تسی مینوں طریقہ دس دیو نماز کیویں پڑھنی ہے تے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء اے میرے سے آپ بھی گل سن لے جدوں تو نماز پڑھنا چاہیں سب تو پہلے فاسبغ الوضوء وضو چنگے طریقے نال تو کرنا ہے احسن وضو کرنا ہے یعنی تیرے وضو والا اعضاء جڑے وضو والے اعضاء نے کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے اچھی طرح وضو کرنا ہے اور وضو کر کے پھر تو اللہ اللہ تکبیر تحریمہ کہہ کے ثم استقبل القبلۃ اللہ اللہ قبلہ رو کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہنی ہے اپنے ہاتھ علی صدری اپنے سینے دے اوپر تو بن لینے نے اللہ اللہ اور بڑی یکسوئی دے نال دل جمینہ نماز نو ادا کرنا ہے فقرأ ما تیسر معک من القرآن تینوں قرآن پاک دے وچوں پھر جو کچھ آندا ہے او حصہ اپنی نماز چ تلاوت کرنا ہے اللہ اللہ پھر او دو بعد بڑے اطمینان دے نال تو رکوع
کرنا ہے اور رکوع بڑے اطمینان نال کرنا ہے. جلدی جلدی رکوع تو نہیں اٹھنا. اطمینان نال رکوع کرن تو بعد پھر سامع اللہ لمن حمیدہ رکوع تو اٹھنا ہے. پھر قوم جو بھی کھڑا ہونا ہے تے بڑے اطمینان نال ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. پروانے و قرآن دیو اے الفاظ بڑے ہی اللہ نو پیارے لگ دے نے. ایک صحابی اللہ نبی پاک جماعت پہ کرام دے نے تے ایک صحابی چھیتی نال آیا نا ساں انہوں چڑھے ہے سانس دا پھلیا ہے آ کے نماز نہ رل دے تے اللہ دے نبی دی زبان تے کی ہے سامع اللہ لمن حمیدہ. تے اس صحابی دی زبان جو نا سا چڑھیا سی تے الفاظ نکلے ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ہن صحابی دی نا زبان چو بے ساختہ اے الفاظ نکلے اے دعائیہ کلمات نکلے. وہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی نا تے آپ فرماندے نے اے کلمے کس صحابی نے پڑھے نے کس نوجوان دی زبان چو نکلے نے. سارے صحابہ تعجب دے اندر انہاں نو اے سی پتہ نہیں اللہ دے نبی چڑکن گے یا تنبیہ فرمان گے. ہر کوئی ایک دوجے منہ والوں ویکھن ڈیا تے او نوجوان اٹھیا اللہ دے نبی جی آنا یا رسول اللہ دے نبی جی میری زبان دے پیچھوں یہ کلمات نکلے نے تے میرے نبی کی فرمان دے نے مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان 30 نالوں ود تے 40 نالوں تھلے فرشتے نازل ہوئے نے انہاں کلمات نو اوپر لے جان واسطے. اینی اہمیت ہے نا کلمات دی. ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. فرمایا 30 نالوں اوپر تے 40 تو تھلے فرشتے آپس جھگڑن دے نے لڑن دے نے. کوئی آندا ہے اے ثواب میں لے کے جانا ہے اس کلمات نو رب کولوں میں لے کے جانا ہے. اللہ اللہ. ہن قوم دے اندر جدو سامع اللہ لمن حمیدہ امام کہندا ہے نا تو اس وقت جڑا اسی کھلونے ہاں روکنے ہاں یہ دعا پڑھنے انہوں کی کہی جاندہ ہے انہوں کیا جاندہ ہے قومے دے اندر ٹھہرنا ہے پڑھنی ہے. کئی بندے اللہ وہ چھیتی دے نال نہ اجے کمر بھی سدھی نہیں کر دے نال ہی سجدے. اے ہی غلطی سی اس صحابی دی کہ وہ رکوع بھی جلدی کردا سی سجدہ بھی یعنی کمر نہیں سی سدھی ہون دیندا. اس تو اللہ دے نبی فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. لوٹ جا تیری نماز نہیں ہوئی. پتہ لگا جے نماز نو اطمینان تے سکون نال بندہ نہ پڑھے تے دی نماز ہوندی. دعا کرو اللہ سانو اطمینان نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. تو نماز دی حفاظت انج کرنی ہے کہ انہوں اطمینان نال پڑھنا ہے رکوع صحیح کرنا ہے. رکوع دی حالت دے اندر بھی کی بعض رکوع دی حالت دے اندر اپنا سارو اٹھا لیندے نے یعنی سارو انج آگاں اوتاں نو سجدے دی جگہ حالانکہ جتھے تبھی نظر جاندی ہے نا بندے دی تبھی نظر رکوع دی حالت نظر تہاڈی اوتھے ہوے تے سر بھی سیدھا ہو جائے. کئیاں دا سر انج ہوندا ہے کئیاں دا چوکھا جھکیا ہوندا ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اعتدال نال نبی پاک نے اعتدال دا حکم دیتا ہے کہ نماز اعتدال نال ادا کیتی جائے اور اسی طرح سجدے دے اندر بھی اعتدال کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدے دی حالت دے اندر بھی اپنے بازو اونج نہیں پھیلانے جی میں جانور یعنی کتا اپنے بازو پھیلاندا ہے یعنی اپنی تھیلیاں رکھنیاں نے اے کونی زمین تے لگانی اے اپنے بازو بچھا کے اللہ اللہ انہاں نو زمین دے اوپر نہیں رکھنا بلکہ انج تھیلیاں رکھ کے اے کونیاں اوپر اٹھانیاں نے. بعض نمازیاں دے اندر اے غلطیاں پائیاں جاندیاں نے کہ بازو زمین تے بچھا لیندے نے. نبی پاک نے فرمایا ذراعی انبساط القلب اے تے کتے دی مانند اس طرح اپنے تساں بازو نہیں پھیلانے. پروانے او قرآن دیو سجدے دے اندر بھی جانا ہے بڑے اطمینان نال. اور میں تے حدیث پاک دا مطالعہ کیتا ہے میرے نظریے دے مطابق اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا اے جڑا اسی چلو ہور تے دعاواں پڑھیاں نے سجدے دے اندر پڑھن والیاں رکوع دے اندر پڑھن والیاں لیکن جڑی دعاواں اسی عام پڑھنے ہاں سبحان ربی العظیم اپنے
نے رکوع اندر پڑھنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ زیادہ تر پڑھیا کرتے سن. ہن حساب لائیے ساڈا رکوع کڈا گھومدا ہے, یعنی ایڈا لمبا رکوع 11 مرتبہ سبحان ربی العظیم, اسی طرح سبحان ربی الاعلی میرے نبی 11 مرتبہ کثرت نال پڑھیا کرتے سن. یعنی رکوع بھی لمبا ہے, سجدہ بھی لمبا ہے. اللہ اللہ اللہ, اس تو اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والے صحابی نو سمجھایا کہ اپنے سجدے دے اندر بھی اعتدال تو کرنا ہے, اطمینان نال سجدہ کرنا ہے, اور پھر جدوں سجدے چوں اٹھنا ہے اللہ اللہ جلسے چ جانا ہے تے اوتھے بھی دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کدھرے حدیث دے الفاظ نے وجبرنی ورفعنی. بہرحال میرے عزیز ساتھیو بزرگو, ہن ویکھو بندہ رب کولوں کی منگدا ہے. حدیث پاک اندر موجود ہے جدوں بندہ حال تے سجدے چ ہوندا ہے تے اللہ دے بڑے قریب ہوندا ہے, سجدے چ پیا ہوندا ہے. حدیث پاک اندر موجود ہے اودوں بندیا کثرت نال تو دعاواں کریا کر. ہن اے سجدے چ اٹھدا ہے دوجے سجدے چ جان واسطے درمیان چ پڑھدا ہے اللہم اغفر لی, اے اللہ مینوں معاف کر دے, ورحمنی میرے تے رحم فرما دے, واہدینی مینوں ہدایت دے, وعافنی مینوں صحت دے, ورزقنی تے اللہ مینوں رزق بھی عطا فرما دے. دیکھو بندہ کی منگدا رب کولوں. نماز اندر دنیا جہان دیاں ساریاں دولتیں ہی منگ لئیاں. اللہ صحت بھی دے, تندرستی بھی دے, اللہ رزق بھی دے, اللہ میرے تے رحم بھی فرما, میرے گناہ بھی معاف فرما دے. کتنی اہمیت ہے نماز نو سمجھ کے پڑھنا, اے دعا نو پڑھنا. ہن جڑا بندہ جلسے دے اندر دعا پڑھے گا وہ اپنے آٹومیٹک کمر سیدھی رہے گی. کئی بندے یہ دعا نہیں پڑھتے جی وے تو دوجے پھر سجدے چ یکدم چلے جاندے نے. نبی پاک نے فرمایا فلا تجزی صلاۃ الرجل, کہ اس بندے دی نماز کفایت ہی نہیں کرتی حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود, جب تک بندے دی کمر سجود اندر تے رکوع اندر سیدھی نہ ہوئے. رکوع اور سجدے اندر کمر نو سیدھیاں رکھنا چاہیے. نمازیاں دیاں بہت ساریاں غلطیاں نے, میں انہاں الفاظ تے اکتفا کر کے ختم کرنا کیونکہ مضمون طویل ہوندا ہے, وقت ساڈا قلیل ہوندا ہے. دعا ہے کہ اللہ سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی وانہ لا یضر الا نفسا ولا یضر اللہ شیئا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ثم بارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.